مومن و مومنات ہیں جن کا مختلف وقتوں میں مجھ تک پیغام پہنچایا، مختلف دوستوں نے بتایا، اور ان کے لیے صحت کے مسائل ہیں، تو 5 دفعہ ان کے لیے ہم اما یجیب پڑھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی طرح مومنین خصوصیت کے ساتھ جو مومنین و مومنات یہاں پر اس وقت موجود ہیں، ان کے مرحومین کے لیے، جن میں کچھ ہماری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، ان کی طرف سے درخواست ہے، کچھ میری اہلیہ ان کے، اور دیگر مرحومین جو ہیں ہمارے خاندان کے، آپ سب کے دوستوں کے خاندان کے نام بھی ہے۔ اچھا، وہ موبائل میرا ادھر ہے، جزاک اللہ، جس میں جناب سید وحید الحسن ہاشمی، جناب شبیہ الحسن شہید، اور پھر شریف الحسن، سید منقاد حیدر اختر ہاشمی، سیدہ کنیز فاطمہ باقر زیدی، اور اس کے علاوہ شمیم فاطمہ، شمع فاطمہ، اس کے علاوہ بہت سارے دیگر مرحومین ہیں۔ ظاہر نام طویل لسٹ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو مومنین بیٹھے ہیں ان کے مرحومین، تو ہمارے تخصیص نہیں کی جاتی اس طرح زیادہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک کے مسلمانوں کے جتنے مرحومین ہیں خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے، لیکن حالیہ شہداء جو ہمارے سامنے ابھی رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور ملت تشیع کے جتنے علماء ہیں جو شہید ہو گئے یا مرحومین میں شمار ہے، جن کا اس امام بارگاہ کو جس نے جس انداز سے بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور آج ہم میں موجود نہیں ہے، اسی فرش پہ بیٹھتے تھے اور اپنا حصہ ڈالتے تھے، وہ آج اگر ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے بھی، جو اس کے ایسے مومنین و مومنات نہیں ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کے قیام یا آج تک اس میں کسی طرح سے منہمک رہے ہیں، ان کے مرحومین کے لیے بھی 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وآل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المبین القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صلوات عرفی بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ یہ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سیکھا ہم سب نے، کہ مومنین کی تکالیف
کے لیے دعا کی جائے تو اللہ کی رحمت کو حیا آتی ہے کہ مخلوق تو مخلوق کے لیے دعا کرے اور اس کی رحمت جو ہے اس کے لیے جو دعا کر رہا ہے اس کے لیے بروئے کار نہ آئے۔ جناب فاطمہ تہجد کی نماز میں منہمک تھیں، جناب امام حسن ارلی تہجد میں تشریف لائے اور اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گئے، بہت بچے تھے، اور دیکھتے رہے۔ جناب سیدہ کی دعا پورے مدینے کے لیے، مدینے کے بعد پھر مدینے کے جتنے مومن و مومنات کے بعد اصحاب تھے ان کے لیے، یہاں تک کہ ہمسایوں سے ہوتے ہوتے ایک طویل فہرست کے بعد جناب سیدہ نے اس دعا کا ختم کیا۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ اماں محترمہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے تمام کے لیے دعا کی مگر اس میں کہیں اپنی لیے کوئی اس طرح دعا شامل نہیں کی؟ تو جناب سیدہ نے کہا، یہ جواب دیا تھا کہ در حقیقت جو ہے وہ دوسروں کے لیے دعا میں اپنی دعا مضمر ہوتی ہے، اور ہمارا دستور بھی یہ ہے کہ اپنی مصیبت کو مصیبت اہل بیت میں ضم کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل ایسی مشکلات نہیں ہے۔ بہرحال آج کی جو گفتگو میں نے سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے پیش کی وہ آزمائش سے متعلق ہے جو کہ توحید کی بنیاد ہے، اور اس میں اللہ کی ذات بڑی خوبی سے بیان کر رہی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، نمبر 1 خوف سے، نمبر 2 بھوک سے، اور پھر ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مال کو کم کر کے، تمہاری جانوں کو کم کر کے، تمہارے میووں یعنی بینیفٹس کو کم کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر جو کر جائے اس پہ اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ کامیاب ہے۔ دیکھیں قرآن نے عجیب انداز سے، لیکن آپ ترتیب دیکھیں ذرا، تو ترتیب میں خوف کو سب سے پہلے رکھا۔ خوف وہ چیز ہے جو ابھی تک کوئی ڈیمیج نہیں لاتا، لیکن انسان جو اس کے بعد آنے والی تمام چیزیں ہیں ان کے خوف سے پہلے آشکار ہوتا ہے اور پھر وہ چیزیں آتی ہیں۔ مثلا انسان کو خوف ہے کہ کل کا کھانا نہیں ملے گا، اس کی وجہ سے پریشانی آئے گی۔ کھانا نہ ملے تو وہ کم پریشانی ہے، لیکن یہ خوف کہ کل کا کھانا نہیں ملے گا، پرسوں کا نہیں ملے گا، وہ زیادہ پریشان کن ہے۔ تو خوف بھوک سے بھی جڑا ہوا ہے۔ پھر خوف اگر مال کم ہو، مال کے کم ہونے میں وہ ایڈجسٹ کر کے اپنے آپ کو مشکلات کا جو ہے شکار ہونے کے بعد بھی آسانی اپنی پیدا کر سکتا ہے، ریسورسز کو کم کر سکتا ہے، لیکن یہ خوف کہ مال کم ہو جائے گا یہ زیادہ سخت ہے۔ تو خوف مال کی کمی سے بھی جڑا ہوا ہے، خوف کہ میری جان چلی جائے گی یا میرے جسم کو نقصان پہنچے گا، نفس یہ پورا اس کا مطلب جس کو آپ کہتے ہیں کہ میری ذات اس میں کمی ہو جائے، تو یہ خوف کہ میرا ہاتھ چلا جائے گا اور وہ ہاتھ چلا جائے، یہی خوف کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے اور یہ ہو جائے گا، اور وہ بعد میں دل کا مسئلہ ہو جائے تو انسان، مجھے سہیل بھائی نے بتایا کہ بالکل ینگ تھے اور ان کو ہارٹ اٹیک غالباً ہوا، بالکل ینگ تھے، لیکن اگر آپ کسی کو کہیں کہ تمہیں جوانی میں ہارٹ اٹیک ہوگا تو یہ خوف اس ہارٹ اٹیک سے بہت بلند ہے کہ جو انسان سہ لیتا ہے۔ تو خوف نفس کی کمی کا سے پہلے بھی ہے موجود، اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ خوف بینیفٹس یعنی میووں کی کمی، ریسورسز کی کمی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ اگر فرض کیجئے آپ کے گھر میں یا آپ کو گھر نہیں ملے گا یا آپ کو دوسرے بینیفٹ جو مٹیریلز کے ہوتے ہیں وہ نہیں ملیں گے، اور آپ کو تنخواہ، اب وہ تنخواہ چلی جائے گی لیکن آپ ایڈجسٹ کر جائیں گے، لیکن یہ خوف بہت پریشان کن رہے گا، ساری رات آپ کو جگائے گا۔ تو کیونکہ خوف بھوک کے ساتھ بھی ہے، مال کی کمی کے ساتھ بھی ہے، جان کی کمی کے ساتھ بھی ہے، بینیفٹس کی کمی کے ساتھ بھی ہے، تو اللہ نے اس خوف کو سب سے پہلے رکھا۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ خوف خطرے سے زیادہ پریشان کرتا ہے، خوف خطرے سے زیادہ پریشان، اسی لیے امیر المومنین نے کہا کہ خوف کسی خطرے کا خطرے سے زیادہ تمہارے لیے دشوار گزار ہوتا ہے، لہٰذا خوف کو چھوڑ کے خطرے میں چھلانگ لگا دو، تو وہ خوف ختم ہو جائے گا تو خطرہ تمہارے لیے نسبتاً کم تکلیف دہ ہے۔
تو اس لیے اللہ نے خوف کیونکہ ہر چیز سے زیادہ پریشان کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے رکھ دیا کہ یہ سب کے ساتھ اٹیچ بھی ہے. ہر مشکل سے پہلے اس کا خوف کہ وہ کہیں میرے لیے بہت مسئلہ کریٹ نہ کر دے, یہ خوف. اس لیے انسان کو کہا گیا کہ جو مومن ہوگا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, وہ نہ خوف رکھتے ہیں مومنین اور نہ جو پیچھے حزن کوئی غم ہو گیا, کسی چیز نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ ہاتھ سے جو چیز جاتی رہی, نہ اس کا خوف رکھتے. اسی چیز کو کہ جو پیچھے ہمارے لیے ڈیمیج ہوا نہ اس کا آپ غم رکھیں, نہ آگے جو چیز کھو جانے کا اندیشہ ہے اس کا خوف کریں. اسی چیز کو صبر کہتے ہیں. تو اسی آیت کے اگلا جملہ ہے وہ بشر صابرین. صبر یہ نہیں ہے کہ آپ مشکل پہ بس دبک کے بیٹھے, صبر یہ ہے کہ اگر کسی مشکل کے سبب کوئی ڈیمیج ہو گیا یا آگے کوئی ایسا خوف ہے جو ڈیمیج کرنے کے لیے آپ کو ابل کے بتا رہا ہے, اچک کے بتا رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں, تو ایسے میں صبر یہ نہیں کہ آپ دبک کے بیٹھیں گے. صبر یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے. تو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ جتنا بھی خوف ہو تمہیں, بھوک کا ہو, مال کے جانے کا, جان کے جانے کا, بینیفٹ کے جانے کا, یہ اس کے بعد یہ دیکھو کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کمیٹڈ رہنے کے بعد وہ چارٹر آف کمٹمنٹ پہ پورا اترتے ہیں. یعنی وہ کون ہیں کہ جو اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے کے فوراً بعد عصر کی اذان, ظہر کی اذان, مغرب کی اذان میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ بچے کی طرف نہیں جاتا, اللہ کی طرف ان کے دل جھک جاتے ہیں. وہ کون ہیں جو اپنی ماں و بہنوں کو شام سے لے کر نجف, شام سے لے کر بصرہ, بصرہ سے لے کے دمشق تک بغیر چادر کے دیکھیں اور پھر بھی ان کا کوئی تہجد ختم نہ ہو. وہ کون ہیں کہ جو اپنے بھائی کو 70 گز سے قتل ہوتے دیکھے, اپنے بھائیوں کا شہادت کا ماجرا یوں سامنے ملاحظہ کرے اور پھر امامت کو سہارا دے, شام غریبہ جھیلے اور پھر شام غریبہ کے بعد ہر بازار سے گزرتے ہوئے کربلا جھیلے اور ہر چوراہے سے گزرتے ہوئے ایک اور شام غریبہ, ایک اور شام, اور پھر دربار میں جائے اور کوئی پوچھے کہ یہ بچی مجھے کنیزی کے لیے دے دو تو پھوپھی کی حیثیت سے, اور جب وہ دیکھے کہ جناب فضہ ان کے قوم کے لوگ تو آگے بڑھ کر ان کی عفت و عصمت کے لیے یزید کو تانے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو نے اگر ہماری قبیلے کی خاتون کی طرف نگاہ کی یا کوئی تکلیف پہنچائی, تو یہ خاتون سے جب پوچھا جائے کہ آپ نے وہ کربلائیں بھی جھیلی, یہاں شام بھی جھیلا, اور پھر ہر بازار, ہر چوراہے پہ کربلائیں بھی تھیں اور شام بھی تھا اور دربار کی تکلیفیں علیحدہ تھیں, اس پورے سانحے میں اتنی بڑی آزمائش آپ نے جھیلی. حسین کی آزمائش وہاں ختم ہوئی, سید سجاد کی یہاں سے شروع ہو کے وہاں تک گئی, لیکن آپ کی تو دونوں آزمائشیں اکٹھی آپ کے دل میں آ گئی. آپ کا دل کربلا بھی, آپ کا دل شام بھی ہے, آپ کا دل بازاروں کا, کوچوں کا, وہ بھی غم ستمگر ہے. آپ یہ بتائیے اصل تو غم آپ پہ پڑا, آپ نے اس آزمائش میں کیا دیکھا؟ تو وہاں پر آواز آئے ما رأیت الا جمیلا, میں نے تو اللہ کی خوبصورتی کے علاوہ اس میں کچھ دیکھا ہی نہیں. مبشر الصابرین. اور ایسی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ کہ حسین کی قربانی کو دیکھ رہی ہیں, اور حسین کی آواز یہ نہیں ہے کہ زینب واجب نماز کا خیال رکھنا, نہیں, زینب تہجد کا خیال. کمٹمنٹ اتنی سی بھی ایسی نہ ہو. ہم اہل بیت ہیں, ہمارے لیے تہجد بھی مقام ہے, اوجب ہے. ہمارے یہاں تو تہجد بھی قضا نہیں ہوا کرتی. زینب خیال رکھتا, شام غریبہ بھی کر لو تب بھی جا کر تہجد میں جب کھڑی ہونا تو وہاں توجہ بھائی پہ نہ رہے, وہ جس کے ہاتھ کٹے ہیں اس پر نہ رہے.
جس کے سینے میں برچھی اترتے دیکھی ہے وہ، جس کا سر نیزے سے باہر آیا وہ نہیں، توجہ اسی پروردگار کی طرف۔ تو دوستو آزمائش کا تھوڑا سا فلسفہ آپ کے سامنے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، انسان کی خلقت کی بنیاد ہے آزمائش، مشکل آ جانا۔ قرآن مجید نے کہا کہ اَيَحْسَبُ النَّاسُ، لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، اَن يَتْرَكُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی زندگی اسی طرح گزرتی چلی جائے گی اور وہ کسی آزمائش میں نہیں پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر قرآن سورہ دہر میں کہا حل اتی علی الانسان حین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا وَإِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں، وہ قابل ذکر کوئی شے ہی نہیں تھا، ایک زمانہ تھا، اس پہ ایک دہر تھا، ایک وقت تھا کہ جب وہ ناقابل ذکر کوئی شے تھا، یعنی جب تک وہ ناقابل ذکر شے تھا اس وقت تک اس کے لیے کوئی آزمائش نہیں تھی۔ پھر ہم نے اسے ایک بدبودار نطفے سے پیدا کیا، نبتلی ہے، تاکہ ہم اس کی آزمائش کر سکیں۔ تو یہ جو پیدائش آپ کی ہے یا میری ہے یا خلقت ہے، اس کی بنیاد آزمائش ہے، یہ دنیا میں چلنا پھرنا نہیں ہے۔ یعنی اللہ اس پوری تخلیق کی وجہ جو بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو آزمائے گا۔ اور پھر سمیع بصیرہ رکھا، سمیع بصیرہ۔ دنیا میں قرآن مجید نے جہاں جہاں سمیع اور بصیرہ استعمال کیا ہے، وہاں جہاں زمانہ یہ دنیا کا رہا ہے وہاں سمیع پہلے آیا ہے اور بصیرہ بعد میں آیا ہے، یعنی سننا پہلے آیا ہے اور دیکھنا بعد میں آیا ہے۔ انسان کی اس کے دو معاملات ہیں کہ اللہ نے امتحان آزمائش کے لیے پیدا کیا اور ہم نے اسے سمیع سننے کی کیفیت دی، سننے کی صلاحیت دی، اور بصیرہ اور دیکھنے کی صلاحیت دی۔ ایسے ہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے وہ سننا شروع کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور بعد میں دیکھنا، اس کی آنکھیں بنتی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، بعد میں دیکھنا شروع کرتا ہے۔ عجیب سی بات ہے نا، جب تک زندہ رہتا ہے، مثلا آپ میں سے ہم میں سے کوئی بیمار ہو گیا، میں اپنے اوپر رکھتا ہوں، میں بیمار ہوں، پہلے مجھے ڈاکٹر نے بتایا یہ مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد میں ممکنہ طور پر اگر آپ مجھے کیمرہ لگا دیں اور سرجری ہو جائے تو پھر میں شاید دیکھوں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے انسان مشکل کا ادراک کرتا ہے، سنتا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جب محشر کا تذکرہ کیا ہے تو بصارت کو، بصیرہ کو پہلے رکھا ہے اور سمیع کو بعد میں رکھا ہے۔ یعنی انسان محشر میں پہلے دیکھے گا کہ جس کا میں انکار کرتے ہوئے آیا ہوں وہ تو سامنے کھل کے آ گیا ہے، اور پھر اللہ یہ بتائے گا کہ تو نے یہ کیا، یہ کیا۔ قرآن مجید میں جتنی جگہ انسان کا تذکرہ اس دنیا میں ہوا ہے وہاں سماعت کا لفظ پہلے آیا ہے، بصارت کا لفظ بعد میں آیا ہے۔ لیکن محشر میں جب اللہ نے دو جگہ پر تذکرہ کیا ہے تو پہلے جو ہے وہ بصارت کا لفظ استعمال کیا ہے، بعد میں سماعت کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ وہاں پر پہلے دیکھا جائے گا اور بعد میں اللہ بتائے گا کہ تم نے کیا۔ وہاں پہ پہلے ہی سچائی کھل کے سامنے آ جائے گی، کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی، اعمال، اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کا اعمال آپ کو بتائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلقت، در حقیقت انسان کی خلقت، اس کی بنیاد کیا چیز ہے؟ آزمائش۔ آزمائش۔ رسول خدا نے کہا کہ جس کی جزا جتنی بڑی ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی ہے۔ دوسری جگہ پہ کہا، اور کہا کہ اللہ جس قوم کو پسند کرتا ہے اس قوم کو آزمائش دیتا ہے، اور پھر وہ آزمائش پر پوری اترے تو اس کے مدارج بن جاتے۔ دوسری جگہ رسول خدا نے کہا کہ سب سے بڑی آزمائش انبیاء پر آتی ہے، انبیاء سب سے بڑی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں،
اور اس کے بعد جس کے مدارج جتنے بلند ہوتے ہیں، یہ آزمائش بتائے گی کہ کس کے مدارج کتنے بلند ہیں، اس پر اتنی بڑی آزمائش آئے گی۔ یعنی آپ حضرت فاطمہ کی آزمائش کا میگنیچیوڈ دیکھیں، امیر المومنین کی آزمائش کا میگنیچیوڈ دیکھیں، امام حسن کا میگنیچیوڈ دیکھیں، جناب امام حسین کا میگنیچیوڈ دیکھیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ جو کٹھن کام جس کے ذمہ لگے ہیں وہ پنجتن ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے وقت کے سارے بادشاہ عیاشی میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کے اوپر آزمائش نہیں ہوتی، اور یہ آزمائش کمی میں ہے، یعنی میرے پاس فرض کیجئے کہ خوف ہے 10 ڈگری کا اور آپ کے پاس 8 ڈگری کا ہے، 6 ڈگری کا ہے۔ میرے پاس بھوک جو ہے، میں بھوکا ہوں 10 ڈگری پہ بھوکا ہوں، آپ 3 ڈگری پہ بھوکے ہیں یا آپ بھوکے نہیں ہیں۔ میرے پاس اموال کی کمی ہوئی تو وہ 10 ڈگری کی کمی ہوئی، آپ کے پاس 2 ڈگری کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ اسی طرح میرے الحمدللہ اللہ نے مجھے پوری باڈی صحیح سلامت دے دی، کسی کا ہاتھ نہیں موجود نہیں ہے، آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ اس کی آزمائش، اس کی جان میں کمی ہے بھائی، اس کا نفس میں، یہ پورا نفس ہے اس میں کمی ہے۔ میں سب صحیح چل رہے تھے اور میرے لیے کوئی یہ دشواری آ گئی کہ میرے ہارٹ کا کوئی مسئلہ آ گیا، مثال دے رہا ہوں میں، یا بینیفٹ سب کے تھے، مجھے ایک دم سے بڑا کوئی لاس ہو گیا، آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ کیا موقع شکایت کا ہے؟ ذرا غور سنیے، یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں نا، کفر کرنے والے، ان کا بازاروں میں ہنستے کھیلتے موج میلہ کرتے ہوئے چلنا پھرنا اے رسول تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہم نے ان کی یہ جو موج والی زندگی ہے، جو یہ موج والی زندگی ہے، یہ بڑی قلیل ہے، ہم نے ان کے لیے آخرت میں زیادہ سخت عذاب رکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھیں، زیادہ سخت عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنے سے بہتر کسی کو دیکھیں اور وہ آپ کو اللہ کی یاد سے دور ملے تو شکر ادا کریں، شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو کچھ کم دے کے اپنی یاد کے خزانے سے امیر کیا ہوا ہے۔ اب آپ کے پاس کمی نہیں ہے، وہ جس کے پاس اللہ کی یاد نہیں ہے، دین نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اور وہ اچک کے چل رہا ہے، تو وہ در حقیقت بڑی قلیل فائدے میں یہاں پہ ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ بڑا وقتی ہے، اور جو ہی یہ دنیا ختم ہوگی ویسے ہی آخرت میں آپ کے لیے فائدے کے درخت ہیں، محل ہیں، فائدے کی آپ کے پاس نہریں ہیں، لیکن اس کے پاس جہنم کی آگ ہے۔ امیر المومنین نے یہی جملہ کہا، اسی جملے کو کیا کہا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الدنیا دار البلا، دنیا جو ہے وہ آزمائشوں کا گھر ہے، گھر ہے، والآخرۃ دار الجزا، اور آخرت جو ہے وہ در حقیقت جزا کا گھر ہے، جزا کا گھر۔ تو دنیا میں آپ کو مشکلیں ہی ملیں گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے اسی چیز کو ایک اور جگہ امیر المومنین نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ جو سورۃ الانسان میں دہر کا لفظ آیا ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یاد نہیں انسان کو ایک زمانہ کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھی، تو پوچھا کہ مولا یہ زمانہ کون سا ہے؟ کہا الدہر یومان، دہر 2 ہی دنوں پہ مشتمل ہوتا ہے، زمانہ صرف 2 دنوں پر ہوتا ہے، سنتے ہو دوستو، یوم لک و یوم علیک، ایک وہ دن، زمانہ 2 دنوں پر ہے، ایک وہ دن جو تیرے فیور میں ہے، وہ یوم علیک، اور دوسرا وہ دن جو تیرے اگینسٹ ہے۔ وَإِذْ كَانَ يَوْمٌ لَكَ فَاشْكُرْ، اگر یہ تیرے فیور میں ہے تو شکر کے ساتھ اس کمٹمنٹ کو پوری کر جو تیری اللہ کے ساتھ طے ہے۔ وَإِذْ كَانَ يَوْمٌ عَلَيْكَ، اور اگر یہ تیرے خلاف ہو جائے، تجھے آزمائش ایسی مل جائے کہ جو بڑی سخت ہے، فَاصْبِرْ، تو پھر صبر کے ساتھ اللہ کی اس کمٹمنٹ کو پوری کر جو طے ہے۔ دونوں صورتوں میں ایک شے طے ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تیرا چارٹر آف کمٹمنٹ ہے، اس کی کسی شرط کو تو نے پامال نہیں ہونے دینا۔
اگر اللہ نے نماز فجر کا حکم دیا ہے تو چاہے رات کو 3 بجے 4 بجے تو بچے کو قبر میں اتار کے آیا ہے، نماز فجر میں پہنچے گا۔ رات کو 3 بجے اللہ نے تیری گود کو بھر کے تیری بچے خوبصورت چاند جیسا بچہ دیا ہے، اس بچے کی چاشنی کی وجہ سے نماز فجر ایک لمحہ دور نہیں ہو سکتی۔ چاہے تیری گود میں بچہ آ رہا ہے یا چاہے تیری گود سے بچہ قبر میں جا رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ایک گفتگو سمجھ، امیر المومنین نے اسی چیز کو کہا کہ اللہ کی رحمت اتنی بے پایا ہے کہ اس نے اس آزمائش میں بھی اختیار تمہیں دے دیا کہ تم اس آزمائش کو اپنی فیور میں کرو یا اپنے اگینسٹ کر لو۔ ان سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، یہ کیسے پتا چلے کہ کوئی آزمائش ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پہ آئی ہے یا اس آزمائش سے اللہ ہمارے مدارج بلند کرنا دیکھنا چاہ رہا ہے؟ قومیں ایسی ہیں جن کے اوپر بڑے سخت مراحل گزرے ہیں، جن کے اوپر عذاب آئے ہیں، ان کے اوپر بھی سختیاں آئی ہیں، اور متقین ہیں، انبیاء ہیں جن پہ ان سے بھی زیادہ سختیاں آئی ہیں۔ تو پتہ کیسے چلے کہ جو مصیبت آ گئی وہ در حقیقت حضرت ایوب کی بیماری آپ کے سامنے ہے۔ جب حضرت ایوب کے ہاتھ سے سب کچھ جاتا رہا اور 80 سال سے لے کے 88 سال تاریخ کی روایات کے مطابق اتنی سخت بیماری تھی کہ اور اس قدر معاملات تھے سخت کہ ان کی اہلیہ نے 8 سال کے بعد کہا کہ اے میرے خاوند، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اس بیماری کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ آپ اللہ سے کچھ شکایت کریں کہ یہ بہت سخت ہو گئی ہے بیماری۔ حضرت ایوب نے کہا، اور بہت بڑی خاتون ہے یہ، یعنی یہ وہ خاتون ہے کہ جو پیغمبروں کی بیٹی اور بہت بڑی خاتون ہے، حضرت ایوب کی وائف، ساتھ رہی آخری وقت تک ان کے۔ حضرت ایوب نے کہا یہ جو 80 سال ہے اس میں اللہ نے مجھے ہر لمحے جو پورے جسم کو بہترین صحت عطا کی، میں اس کے شکر کو ابھی تکمیل نہیں کر سکا، اسے ایک لمحے کی۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ 80 سالوں کا شکر میں ختم کر کے اور 8 سالوں کی جو تکلیف ہے اس کے اوپر فوکس کر لوں، تو میں شکر کی طرف کیوں نہ جاؤں؟ یہ بھی لوگ ہیں۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ 40 راتوں سے زیادہ گزرے اور اس پہ کوئی آزمائش نہ آئے، اور اللہ اس پر آزمائش ضرور لاتا ہے تاکہ وہ متوجہ رہے اللہ کی طرف اور بیدار رہے اپنے فرائض کی طرف۔ تو یہ جو ایگزامینیشن ہے، یہ جو کلیمٹی ہے، یہ در حقیقت میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کے مدارج بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو کلیمٹی ہے، مصیبہ ہے، جو مشکل ہے، آزمائش ہے، یہ تمہارے مدارج بلند کرنے کے لیے آئی ہے یا تمہارے لیے عذاب کی شکل رکھتی ہے؟ اب امیر المومنین نے، اور اسی جملے پہ ہم مسائل میں چلے جائیں، یاد رکھیے گا امیر المومنین نے کہا اس کا فیصلہ، اس کا اختیار بھی اللہ نے تمہیں ہی دے دیا ہے کہ تم اس مصیبت کو اپنے لیے کیا بنانا چاہتے ہو، عذاب یا وہ آزمائش جسے تمہارے مدارج بلند ہو۔ امیر المومنین نے پھر جو فارمولا دیا ہے، خدا کی قسم بات ہی ختم کر دی ہے، کہا کہ جتنی بڑی آزمائش ہو، جتنی مرضی بڑی کلیمٹی ہو، اگر اللہ کے قریب لے جائے گی تو یاد رکھو تمہارے مدارج بلند ہوں گے۔ اگر اللہ سے تمہیں دور لے جائے اور تم اس کی وجہ سے اللہ سے دور چلے جاؤ گے تو تمہارے لیے عذاب بنتی چلی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کلیمٹی اپنی ذات میں نیوٹرل ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو ویلکم کریں اور اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں، شکر، اپنی ڈیوٹیز کو پورا کریں اور اللہ سے اور قربت اختیار کریں، تو یہ آپ کے مدارج بلند کرنے کے سبب بن جاتی ہے
اور یہی اگر آپ انفارچونیٹلی اللہ سے شکایت میں لگ جائیں، اس کی پچھلی نعمتوں کا نہ حساب کریں، اس کی کسی بھی قسم کی عنایات کو نہ یاد کریں، اس سے قربت کا سبب اس کو نہ بنائیں، تو یہ آپ کے لیے عذاب بنتی چلی جاتی ہے۔ میرے دوستو، خدا کی قسم، پچھلے 3 ویکس میں جس طرح پروردگار نے مہربانیاں کی ہیں، جس طرح یعنی میں نے اس کا وہ جیسے امیر المومنین نے کہا تھا نا کہ میں اس خدا کو مانتا ہی نہیں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ آج کے 3 بجے کے ٹیسٹ تک میں خدا کی قسم اللہ کی ذاتیوں سامنے کھڑے شان کریمی دکھا رہی تھی، اور یہ تو ہم کمزور ترین لوگوں میں سے ہیں، کمزور ترین لوگوں میں سے۔ آپ سب مومنین مجھ سے زیادہ تقویٰ رکھتے ہیں، میں آپ سب کو اصحاب کہف کی منزل پہ سمجھتا ہوں اور دل سے سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ میرے سارے مومنین وہ ہیں کہ جو یہاں جمع ہوئے ہیں تو اصحاب کہف سے کم کسی کا ایمان نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اس وقت یہاں جتنے لوگ ان کے لیے میرا حسن ظن نہیں ہے، یہ میں یقین رکھتا ہوں، یہ اس حد تک میں سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اصحاب کہف سے کم صف پہ نہیں اٹھائے جائیں گے، میرا حسن ظن ہے آپ سب کے لیے، جو مومن بیٹھا ہوا ہے میں اس کو اس مقام پہ سمجھتا ہوں، مجھے ہمیشہ اچھائی نظر آئی اور اسی مقام کی اچھائی نظر آئی، الحمدللہ۔ تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اگر آزمائش کے اس مسئلے کو سمجھ لیں تو کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ پھر ہمارے لبوں پہ جملہ ہوگا، بابا کیا ہم اللہ کے لیے جان دینے نہیں جا رہے؟ کہا ہاں اللہ کے لیے جان دینے جا رہے ہیں۔ کہا تو بابا موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزمائش میں جو فطری رسپانسز ہیں آپ انڈرمائن کریں۔ یہی حسین ہے جو اکبر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں، اکبر تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ باپ گھٹنوں کے بل چل کے تمہارے گھوڑے کے پیچھے جو آ رہا ہے، یہ تمہیں اس وقت سمجھ آئے گا جب تم خود باپ بنو اور تمہارے جیسے بیٹا ہوگا۔ حسین جانتے ہیں نا آپ، حسین کے لیے ایک جملہ ہے، حضور سہیل بھائی، حسین کے لیے ایک جملہ تاریخوں میں آیا کہ جتنے شہداء گزرے ہیں نا حضرت عباس تک، سب کے لیے حسین عقاب کی نگاہ لے کے گئے اور شیر کی طرح لے کر لاشاں واپس آئے ہیں، لیکن اکبر کا کردار بڑا مختلف کردار ہے۔ اکبر کے لیے نا آواز دیتے ہیں نا، حضرت علی اکبر آواز دیتے ہیں، بابا آئیے میری آخری سلام کو قبول کیجیے۔ اب حسین چلتے ہیں نا تو پہلے حسین گر جاتے ہیں، حسین گھٹنیوں کے بل گرتے ہیں اور میں کونیوں کے بل چلتے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اکبر اپنی آواز بلند رکھنا کیونکہ حسین کو اب نظر آنا بند ہو گئے۔ یہ ہے حسین کا اولاد کے لیے، اکبر جیسی اولاد کے لیے۔ مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ حسین کی اور بھی تو اولادیں تھی، حسین ان کے لیے تو ایسے نہیں کہ مجھے خیال آتا ہے کوئی اکبر رسول جیسا بھی تو نہیں تھا۔ خدا جانے یہ رسول کے لیے اکبر حسین جا رہے تھے یا اکبر کے لیے جا رہے تھے۔ یہ محبت تو حسین کی صرف اپنے نانا سے تھی، اکبر کو اس مشابہت کے مقام پہ رکھا گیا کہ جہاں رسول تھے۔ اللہ اکبر، شاید یہ بڑا لمحہ۔ اب حضرت امام حسین علی اکبر کی طرف روانہ ہے اور پہنچ کے تاریخ نے کہا کہ علی اکبر کو اپنی باہوں میں لیا، اپنے زانوں پہ سر رکھا۔ علی اکبر نے کہا بابا ایک آخری خواہش رکھتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا بابا جنگ میں نے کیسی کی؟ کہا بیٹا تم نے کمال کر دیا۔ کہا بابا ایک خواہش ہے اور اگر وہ پوری کر سکے کہا بتاؤ۔ کہا بابا اگر ایک چلو پانی، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، میری زبان بہت خشک ہو رہی ہے۔ سوچئے 18 سال کا نوجوان، 18 سال کا نوجوان
3 دن کے بھوکے پیاسے لاشیں اٹھانے والے حسین سے آخری خواہش کا اظہار کر رہا ہے، اور باپ کتنا غریب ہے۔ اب حسین کچھ کہہ تو نہیں سکتے، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، حسین نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا، اور جب کہیں کچھ نظر نہیں آیا نا تو کہا بیٹا تو جانتا تو ہے کہ 3 دن سے تیرا باپ بھوکا اور پیاسا ہے، تو یہ جانتا ہے، اور تو یہ جانتا ہے کہ ذرا سا پانی اگر ہوتا ہم اپنے مہمانوں کو ضرور دے دیتے، لیکن میں تو حر کو بھی پانی نہیں دے سکا، تو جانتا ہے، لیکن بیٹا یہ ہے کہ ذرا میری زبان اپنی زبان سے چوس لے، شاید کچھ لعاب ہو جو تیری تشنگی ختم کرنے کا۔ ارے حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں دی، ادھر علی اکبر نے اس زبان کو اپنے ہونٹوں سے چوا، ادھر جلدی سے اپنا چہرہ علیحدہ کر لیا۔ حسین نے کہا اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ۔ حسین نے کہا اکبر یہ دوسرا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ۔ کہا بابا میں دوسرا ہاتھ رکھ نہیں سکتا۔ کہا اکبر خیر ہے، اگر تو دوسرا ہاتھ میرے کندھے پہ نہیں رکھے گا تو میں لے کر کیسے جاؤں گا؟ کہا بابا میں رکھ نہیں سکتا، میرے ہاتھ کو ذرا میرے سینے پہ دیکھیے تو صحیح۔ حسین نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے جب اکبر کے سینے پہ نظر کی تو ایک سنا نوجوان کے سینے میں دل تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب حسین یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر سنا نکالتے ہیں تو اکبر نہیں رہتا، اگر سنا چھوڑ دیتے ہیں تو اکبر کا ہاتھ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ حسین نے ایک دفعہ صبر کی سب سے بڑی مثال سامنے رکھی اور کہا دادا ابراہیم ذرا اس آزمائش کو دیکھیے، میرے نانا ذرا اس آزمائش کو دیکھیے، بابا ذرا اس آزمائش کو دیکھیے، اماں ذرا اس آزمائش کو دیکھیے، سارے انبیاء ملائکہ اس آزمائش کو دیکھے کہ حسین اپنے بیٹے کے سینے پر جڑی ہوئی برچی پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ برچی کیا باہر آئی کہ اکبر کا دل بھی باہر آیا، اکبر کا جگر بھی باہر آیا، اکبر کی ہڈیاں سینے کی بات ٹوٹتی ہوئی آ گئی۔ ارے حسین نے اپنے بیٹے کے سینے سے سینہ نہیں نکالی، وہ سب کچھ نکال لیا جو سینے میں تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں عبادت عرفہ کا درجہ عطا فرما۔ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہوئے یا رب العالمین تیری شان کریمی بلند ہے، ان تمام مومنین کی آنکھوں میں آنسو، ان کے دل نرمی، یا اللہ ان کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات دے، جو ربا میں ہیں ربا سے دور فرما، جو بچے امتحان میں ہیں ان کو امتحانات میں کامیاب فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو متقین و صالحین میں شمار فرما۔ یا اللہ تیری شان کریمی بلند ہے، ہمیں تکبر، نفاق، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، زنا، دنیا کے شر و شرک سے محفوظ فرما۔ پروردگار اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی مصیبتوں پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا شان کریمی رکھنے والے خصوصی ساتھ ہمارے نوجوانوں کو صالحین میں شمار فرما۔ جہاں بزرگ ہیں، میرے بھائی جعفری بھائی ہیں، سہیل اور جتنے سب، ان سب کو طول عمر دے، بابرکت زندگی عطا فرما۔ ان کی وجہ سے بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ہماری بہنیں ہیں جس طرح کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، میں جانتا ہوں ان کی کنٹریبیوشن ہمارے سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ پروردگار ان ماؤں کو، بہنوں کو سلامت رکھے جو ان بچوں کو بہترین مسلمان بنا دیتا ہے۔ ان باپوں کو سلامت رکھے کہ جو اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ پر توکل۔ یا اللہ کربلا کے جتنے شہداء ہیں
کربلا میں جتنے لوگوں نے مصیبتیں رکھی، یا اللہ ان سب کے صدقے میں ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ جن کے گھروں میں، جن کے دلوں میں جو جو مشکلات ہیں، ان کا بیان یہاں مقصود ہی نہیں ہے، تو سب سے بہتر جانتا ہے، ان کو وہیں ختم فرما دے۔ جن بچوں کے سرجریز ہو رہی ہیں، یہاں پتہ چلا بہنوں کے سرجریز ہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں بیمار ہیں، بیچارے بہت بیمار ہیں، ان سب کے لیے پروردگار ان سب کو شفائے عاجلہ و کاملہ، امام زمانہ کا ظہور پروردگار۔ عفی بھائی کے لیے بھی، عفی بھائی بھی جو صحت کے قسم مسائل سے گزر رہے ہیں انشاءاللہ، آج بھی وہ ہاسپٹل میں تھے، اس کے باوجود وہ یہاں آئے اور انہوں نے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پروردگار۔ اور ایک آخری چیز کہ اس امام بارگاہ کے لیے یقین جانیے، میں تو اب زندگی میری یعنی سب سے پہلے مجھے اس امام بارگاہ کے لیے پروردگار ایک امام ایسی بلڈنگ عطا فرمائے، ایک عمارت عطا فرمائے جس میں یہاں ان جتنے ہمارے دوست ہیں ان سب کی نسلیں، پھر ان کی نسلیں، اور قیامت تک کی جتنی نسلیں ہیں اس میں عبادت کر سکیں۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دام درم سخن اس دعائے کو میل، اس کے بعد جتنے پروگرامز ہوتے ہیں، جتنی شہادتیں ہوتی ہیں، جتنی ولادتیں ہوتی ہیں، اور کیا ہے سیرت بتانے کا، اہل بیت کی سیرت بتانے کے لیے اللہ کے احکامات کے تیسری چیز ہی کوئی نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس وزن کو اپنے بھائیوں کے کندھے سے ختم کر کے اپنے کندھوں پہ لیں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ یا رب العالمین، ایک دفعہ جو کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ موجود ہیں مومنین و مومنات جو متعدد جگہوں پر مختلف مشکلات کا اظہار کر چکے، ان کی مشکلات کو دور فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، اور امام زمانہ کا ہمیں سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں کوالیفائی کر کے ہمارے دل اتنے پاک و پاکیزہ ہوں، ہمارے گھر اتنے پاک و پاکیزہ، ہماری عبادت گاہیں اتنی پاک و پاکیزہ، امام تشریف لائیں تو ہمیں اپنا مجاہد پائیں، اپنا سپاہی محسوس کریں۔ ایک سورہ فاتحہ پھر دوبارہ ہدیہ فرمائیں، اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک